الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں و ناظرین کرام، پیارے آقا مصطفیٰ سرکار محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دیکھا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں ناظرین کرام، حضور پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی کیا ہی پیاری فضیلت ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ بھی اپنی زندگی میں عمل بنائیں کہ ہم بھی درود پاک پیارے آقا مصطفیٰ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین کرام، مذہب اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سماعت کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی محبت دل میں بساتے ہوئے انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکایک مسکرانے اور رفقا یعنی ساتھیوں سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت وضو کرنے کے بعد مسکرائے تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، واللہ ورسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کا رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پیارے پیارے آقا مصطفیٰ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں ناظرین کرام، وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخالف دیا، پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وضو کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور
ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے تھے۔ نیز اس روایت سے گناہ دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا۔ الحمدللہ عز وجل وضو میں کلی کرنے سے، منہ کے ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنے سے، ناک کے چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے ساتھ ساتھ ناخنوں کے نیچے کے، سر اور کانوں کا مسح کرنے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ناظرین کرام، کتنی پیاری فضیلتیں ہیں وضو بنانے، وضو کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی وضو کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ آئیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہ جھڑنے کی ایک پیاری فضیلت اور حکایت سماعت کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانہ میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا۔ اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے بوندیں ٹپکتے دیکھے تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے ہوئے دیکھے تو اسے فرمایا، شراب نوشی، شراب پینے اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب یعنی عیب ظاہر ہو جاتے تھے، لہذا آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے وضو بنانے کی کتنی پیاری پیاری فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وضو کرنے والوں پر اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے، اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اور اس کے صدقے گناہوں کو معاف عطا فرماتا ہے۔ دو حدیثوں کا خلاصہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ملاحظہ کیجئے، سنیے۔ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا، اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ حدیث پاک میں ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ تو باوضو سویا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ثواب ملے گا۔ باوضو مرنے والا شہید ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے،
اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت الرحمن فرماتے ہیں ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے۔ آئیے مصیبتوں سے حفاظت کا نسخہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ ہمیشہ باوضو رہنا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مذہب اسلام کی سنت ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ وضو کرنے کی فضیلتیں ہم اور آپ سماعت کر رہے ہیں۔ آئیے اور باوضو رہنے یا وضو سے رہنے کی اور پیاری پیاری فضیلتیں سماعت کرتے ہیں کہ جو باوضو رہتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر 7 فضیلتیں، 7 فضائل سماعت کرتے ہیں۔ میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، بعض عارفین رحمہم اللہ تعالی المبین نے فرمایا، جو شخص باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے، اس کو یہ 7 انعام و اکرام ملیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو جو باوضو رہتے ہیں، وضو سے ہمیشہ رہتے ہیں، ان کی کیا فضیلتیں ہیں یہ سماعت کرتے ہیں۔ نمبر 1، ملائکہ یعنی فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کرتے ہیں۔ نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ نمبر 3، اس کے اعضاء یعنی جوڑ تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، جو پہلی تکبیر اولیٰ اللہ اکبر جو نماز میں ہم فرسٹ بار جو کہتے ہیں، جو باوضو رہے گا اس سے نہیں چھوٹے گی۔ نمبر 5، جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کرے۔ نمبر 6، سکرات موت یعنی موت کے وقت اس پر آسان ہو۔ نمبر 7، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً سردی، تھکن یا نزلہ زکام، درد سر اور بیماری میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جبکہ وضو کرنا دشوار ہو، کٹھن ہو، تو اس کو باحکم حدیث دگنا ثواب ملے گا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمیں اور آپ کو فضیلت وضو کرنے پر اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہا ہے۔ نماز کی پابندی کیا کریں اور باوضو سویا کریں، باوضو رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی باوضو رہنے والوں پر انعام و اکرام عطا فرماتا ہے، اپنی فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ تو نماز کی پابندی کیا کریں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہماری زندگی بہت مختصر ہے، ہماری زندگی بہت کم ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو دنیا سے جانا ہے اور اندر زمین میں سمانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو حاضر ہونا ہے اور ہمارے عمل وہاں پیش کیے جائیں گے۔ جو ہم نے اور آپ نے دنیا میں کیا، اگر اچھا کیا ہے تو اچھی بات ہے، اور ہم نے گناہ کیے ہوں گے تو ہمیں اور آپ کو اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ گناہ سے توبہ کریں، فلمیں، گانے، باجے، ان تمام بری باتوں سے بچتے رہیں، بری صحبت سے بچتے رہیں۔ پیارے آقا مصطفیٰ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اور اچھوں کے ساتھ رہا کریں، بروں کی صحبت سے ہمیشہ ہمیشہ دور رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔